آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نصبرا ہم صبر کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر فادعو پس آپ دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین من بقلیا اس کا ساگ وقثائها اور اس کی ککڑی وفومها اور اس کی گندم وعدسها اور اس کی مسور وبصلها اور اس کا پیاز۔ یہ بھی اسی جنگل کا واقعہ ہے جہاں ایک طویل مدت کے لیے بنی اسرائیل کو محصور کیا گیا تھا۔ انہیں مانو سلوا جیسی نعمتیں بلا مشقت مل رہی تھیں، مگر وہ ان چیزوں کو کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، تو زمینی پیداوار کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو چیز تمہیں یہاں بلا مشقت مل رہی ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو، اور وہ مشقت کے بعد ہی تمہیں حاصل ہوگی۔ دراصل مسلسل غلامی کی وجہ سے بنی اسرائیل کی اخلاقی قدریں بالکل ختم ہو چکی تھیں، ان میں طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اسی غلامی کے متعلق ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا تھا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ مقصد یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کی غلام بن جاتی ہے تو پھر نہ ان کا جسم اپنا ہوتا ہے اور نہ ان کا ذہن اپنا ذہن ہوتا ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں غالب قوم کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اس کی رائے اپنی رائے نہیں رہتی، اس کے اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل لمبے عرصے تک فرعون کے غلام رہ چکے تھے، لہذا مذکورہ ساری کمزوریاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے بنی اسرائیل اس واقعہ کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ صحرائے سینے میں بلا مشقت من و سلوا کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کے مزاج بھر چکے تھے، اکتا چکے تھے، اور وہ کھانے میں تبدیلی چاہتے تھے۔ لہذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ حقیقت میں من اور سلوا دو مختلف کھانے تھے، مگر مسلسل یہی کھانا کھانے کی وجہ سے انہوں نے انہیں ایک ہی کھانا کہا۔ اسرائیلی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو مصر کی مچھلی یاد آ رہی ہے، وہاں ہمیں مختلف قسم کی سبزیاں ترکاریاں میسر آتی تھیں، اور یہاں پر ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ چکی ہیں۔ اے موسیٰ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا
کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبتُ الارض، وہ چیزیں جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلیا، اپنی ترکاریوں سے، وقصائها، اور اپنی ککڑیوں سے، وفومها، اور گندم سے، وعدسیا، اور مسور سے، وبصلها، اور اپنے پیاز سے۔ یعنی اے موسیٰ، ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اپنے رب سے کہہ کر ہمیں یہ دلوائیے۔ مان و سلوا جیسی قوت بخش غذا سے ان کا جی بھر گیا تھا، اور وہ اس قسم کی چٹپٹی چیزوں سے اپنا منہ کا ذائقہ بدلنا چاہتے تھے۔ قال، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، جو وہ ادنا ہے، بالذی، اس کے بدلے میں جو ہوا خیر، وہ بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، تم اتر جاؤ شہر میں۔ ارشاد ہوتا ہے، قال تستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر اہبطوا مصرا، کیا تم ایک ادنا اور گھٹیا چیز کو اعلیٰ اور بڑی چیز سے بدلنے کے خواہش مند ہو؟ تم کتنے بے وقوف ہو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں من اور سلوا جیسی بہترین غذا فراہم کر رہا ہے، یعنی من و سلوا جیسی عمدہ اور لذیذ بے محنت حاصل ہونے والی غذا کی جگہ یہ معمولی ساگ سبزی کی خواہش کرتے ہو، اور تم سبزی، ترکاری، لہسن، پیاز کے پیچھے پھر رہے ہو۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مفت من و سلوا دے رکھا تھا، اور پھر وہ حساب کتاب سے بری تھے، ان چیزوں کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ پھر ان کے مطلوبہ لہسن پیاز پر تو حساب کتاب ہی ہوگا، یہ بھی ان کے گھاٹے کا سودا تھا، مگر وہ اسی پر مصر تھے۔ جب بنی اسرائیل کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو، اہبطوا مصرا، تو کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں جا کر کھیتی باڑی کرو، ہل چلاؤ، آب پاشی کرو، اور اپنے لیے اپنی مرضی کی چیزیں کاشت کرو۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا، البتہ ذرا محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا، تمہارے لیے وہاں مطلوبہ چیزیں ہیں۔ فَإِنَّ، پس بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے مانگا ہے، وَضُرِبَتْ، اور مسلط کر دی گئی، عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت، وَالْمَسْكَنَةُ، اور محتاجی، وَبَاءُوا، اور وہ لوٹے، بِغَضَبٍ، غضب کے ساتھ، مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے۔ مسکنت کا اصل معنی محتاجی ہے۔ مولانا دریابادی رحمۃ اللہ تعالی نے یہی ترجمہ کیا ہے، مسلسل فقر و افلاس قوم کے اندر دناوت، پستی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، گویا یہ پستی محتاجی کا نتیجہ ہے۔ اسی مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پستی سے ترجمہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فقر و احتیاج تو آنی جانی چیز ہے۔ عربی لفظ دناعت کا بنیادی مفہوم پستی، گھٹیا پن اور اخلاقی کمینگی ہے۔ دناعت کا جامع مطلب مفہوم یہ بنتا ہے، اخلاقی پستی، کمینگی، گھٹیا پن، ذلت، اور وہ صرف جو انسان کو خیر و شرافت سے دور اور رذالت کے قریب کر دے۔ لیکن دناعت پستی ایسا وصف ہے جس سے کبھی یہ قوم آزاد نہ ہو سکی اور نہ آج آزاد ہے۔ اور یہ جو مشہور بات ہے کہ یہودی دنیا میں امیر ترین قوم ہے، مگر یہ درست نہیں۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں بھی مال و دولت تھوڑے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ورنہ اکثریت ان کی بھی محتاج ہی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہودی مالدار بھی ہوں تو پھر بھی ان کی حالت خستہ ہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسکین ہی ظاہر کرتے ہیں۔ حکومت سے محرومی بھی ذلت رسوائی کی نشانی ہے۔ یہ قوم 2-3 ہزار سال تک حکومت سے محروم رہی، دنیا میں کسی جگہ ان کی سلطنت نہیں تھی۔ یہ لوگ اتنے لمبے عرصے تک در بدر مارے مارے پھرتے رہے، ان کو کسی دوسری حکومت نے بھی برداشت نہ کیا۔ جرمنی والے ان کے دشمن، اٹلی والے ان کے دشمن، یہ سائنسی ذہن کے لوگ ہیں، انہیں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں یہودیوں کو کبھی اقتدار نصیب نہیں ہوگا،
ان کا کوئی ملک نہیں ہوگا مگر ان کی سلطنت قائم ہو چکی ہے۔ معاذ اللہ، قرآن پاک کا دعویٰ غلط ہو گیا ہے، ہرگز نہیں۔ چوتھے پارے میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کو کبھی اقتدار نصیب نہیں ہوگا مگر دو شرطوں کے ساتھ، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لینے سے یا پھر لوگوں کی رسی کو تھام لینے کی وجہ سے۔ ہاں، قرب قیامت دجال کے ظہور کے وقت ان کو عروج حاصل ہوگا، تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کے تو یہ قریب بھی نہیں جاتے، البتہ انہوں نے لوگوں کی رسی کو پکڑ رکھا ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ کے دامن سے چمٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وطن بھی حاصل ہو گیا ہے اور باقی دنیا کو آنکھیں بھی دکھانے لگے ہیں۔ ان کی سلطنت کا قیام محض امریکہ کی بے ایمانی کا نتیجہ ہے۔ آج امریکہ کو اپنا ہاتھ اٹھا لے تو یہودی سلطنت 2 دن بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ الغرض، اگر آج یہودیوں کی کسی خطہ زمین پر عروج حاصل ہے تو وہ بھی قرآن پاک کے بیان کردہ اصول کے مطابق ہی ہے، ورنہ اس قوم کی حقیقت یہی ہے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی لے کر لوٹے اور وہ غضب الہی کے مصداق بن گئے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک، کانو، وہ تھے، یکفرون، وہ سب انکار کرتے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق۔ قتل کے ساتھ ناحق کا لفظ محض اظہار واقعہ کے لیے ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا قتل تو ناحق ہی ہوگا۔ خود بائبل کے بیان کے مطابق یہودیوں نے یسعیاہ نبی، برمیا نبی، زکریا نبی اور یحییٰ نبی کا قتل کیا اور اپنے تئیں بنی اسرائیل کے نبی مسیح علیہ السلام کے قتل کی بھی کوشش کی۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی بدسلوکی کی داستان بہت دراز ہے، بہت لمبی ہے، اور بائبل کا عہد عتیق اور عہد جدید اب اس شقاوت کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ذلت و غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایتوں کا انکار، اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور داعیان حق کا قتل، ان کی تذلیل و اہانت، یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں؟ اینما کانوا وحیثما کانوا، وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں، ذالک بما، یہ اس وجہ سے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے۔ فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، بنی اسرائیل کی ذلت رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسی ہے۔ ابلیس کا بھی یہی حال ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، جو تم پر قیامت تک میری لعنت برسی رہے۔ یہ ذلت مسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ عصوا، نافرمانی کی، اس کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا، اور یعتدون کا مطلب ہے معمول بھی کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت و فرمانبرداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے اور معمورات کو اس طرح بجا لایا جائے جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف سے کمی بیشی یہ زیادتی اعتداء ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ خلاصہ اس آیت کا یہ کہ ذلت و بدحالی کے علاوہ اللہ کا غضب یہ ہوا کہ ان کی ٹریننگ و تربیت کی مدت کو پھیلا کر 40 سال تک بڑھا دیا گیا، ورنہ اگر اللہ اس کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی مرضی پر چلتے تو ممکن تھا کہ 40 سال گزرنے سے بہت پہلے ہی شام کا ملک فتح کرنے کے قابل ہو جاتے، مگر ان لوگوں کی عادت ہی یہ بن گئی تھی کہ جو بات اپنی مرضی کے خلاف دیکھتے تو فوراً نافرمانی پر اتر آتے تھے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام تک کو قتل کرتے رہے۔ اور اللہ کی غضب، ذلت، مسکنت کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہودی قوم کئی بار دوسری قوموں سے پٹ چکی ہے، مالدار ہونے کے باوجود آج بھی سخت افرادی قلت سے دوچار ہے، اور ایک چھوٹے سے خطہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی بھی ہے، تو وہ دوسری قوموں کے سہارے پر ہے، اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اخلاقی انحطاط اس قدر ہے کہ آج بھی بے حیائی، فحاشی، سود خوری، حرام خوری اس قوم کا تر امتیاز ہے۔
اے مسلمانوں، اور تم بھی انہی لوگوں کی روش پر چلو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، تمہاری صحت ایمانی بھی جاتی رہے گی اور ذائقہ ایمانی بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔